اور حقیقتاً روزی پہنچانے والا بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ رب رزق دینے والا ہے، ہر کائنات کی جو بھی چیز اس نے پیدا کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں 18,000 عالم اس رب نے پیدا فرمایا، 18,000 عالم، اور یہ انسانوں کا تو ایک عالم ہے، اس کے علاوہ 18,000 عالم اور ہیں۔ کون ہے کھلانے والا ان کو، جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے؟ کمزور سے کمزور چیز اس رب نے پیدا فرمائی ہے، دنیا میں ہے، چل پھر رہی ہے۔ کوئی چیز تو ایسی ہے، ایسی بھی ہے چھوٹی چھوٹی، ہم اسے ٹنڈیاں کہیں گے یا کیا کہیں گے، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، چشمہ نہ لگا ہو تو وہ آنکھوں میں آ جائے تو آنکھ کے نکلتے ہوئے پانی سے مر جاتی ہیں، اتنی کمزور ہیں۔ اور کیڑی ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں تو وہ انگل کے نیچے ہی مر جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رب نے جو کمزور چیزیں تھیں انسانوں کے اندر رکھ دی ہیں، اور جو جناب علی طاقتور اور جناب علی انسان کو کھا جائیں، ان چیزوں کو اس رب نے جنگل میں رکھا ہے۔ جو کمزور چیزیں وہ انسانوں کے اندر بستی ہیں، کمزور چیزیں انسانوں کے اندر بستی ہیں، توجہ میری طرف کریں، اور جو طاقتور چیزیں ہیں ان کو رب تعالیٰ نے جناب علی رکھا ہے جنگلوں میں۔ کیا وجہ تھی؟ چیتا ہے، اگر وہ انسان کو دیکھے تو کھا جائے، ہاتھی ہے، شیر ہے، انسان کو دیکھے تو کھا جائے، لیکن رب تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جہنم میں جنگل میں بنایا ہے۔ جو چھوٹی اور کمزور چیز ہے، کیڑی ہے، انسانوں کے اندر رہتی ہے، چاہے جائے تو اس کے اوپر جناب علی پہنچ جائے تو وہ مر جائے، یا اس سے بھی زیادہ کمزور کہ وہ ٹنڈی کی جو موٹر سائیکل پہ چلتے ہوئے آنکھوں کے اندر جائے تو آنکھ کے پانی سے مر جائے، اس کو انسانوں کے اندر بسایا۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے بتایا ہے کہ جب تک میں اس کی زندگی دوں گا نا اس کو، اس وقت تک اس کا رزق بھی پہنچاؤں گا، چاہے جائے یہ زمین کے کھڈے میں پڑ جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رب جس نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے نا، وہ رزق دیتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ رزق وہی رب دینے والا ہے۔ پھر یہ انسان کا ہے کہ جو کہتا ہے جناب نہیں جی ہم یہ نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اور یہ چلو ان پڑھ تو بجا رہ گیا، پڑھنے والے ملا جو مصلی رسول پہ کھڑے ہیں وہ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں، یار کمال ہے، مسجد چھوٹ گئی تو کہاں سے کھائیں گے؟ یہ مسجد کو تلاش، مہینے لگ جاتے ہیں مسجد تلاش کرتے کرتے۔ او بھائی جو ہمارے امام گزرے ہیں، کیا انہوں نے بھی جناب علی دین کو بنایا ہے روزی کا ذریعہ؟ دین بھی کبھی روزی کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ دین تو ہے صرف اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، یا لوگوں کی آخرت سنوارنے کے لیے دین ہے، نہ کہ جناب علی یہ روزی کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ رزق دینے والا وہی ذات ہے، کمزور سے کمزور چیز کیوں نہ ہو اس کو بھی رزق وہی دیتا ہے، طاقتور سے طاقتور چیز کیوں نہ ہو رزق پہنچانے والا وہی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ دنیا میں آ کر اس نے وسیلے بنا دیے، وسیلہ بنایا، کسی میں لگایا آپ کھیتی باڑی کریں، زمین کے اوپر محنت کریں، زمین کا سینہ چیریں، لوہے سے چیریں آپ کی مرضی ہے، لکڑ سے چیریں آپ کی مرضی ہے، زمین کا سینہ چیر کر اس میں بیج بوئیں، پانی لگائیں، وہاں سے جو چیز نکلے یہ تیرا اناج ہوگا، محنت کر اس کے اوپر، چیز بڑی آ جائے گی، محنت کرے گا بڑی ہو جائے گی، اس کو کاٹ کر اس کی صفائی کرے گا، رزق اس کا بن گیا۔ دینے والی وہی ذات ہے۔ یہ بھی تو دیکھ کہ تو جناب علی گندم کا دانہ زمین میں رکھ کر آ جاتا ہے، اور اس گندم کا دانہ زمین میں رکھ دیتا ہے، اگر وہی دانہ گھر میں ہو تو صاف ستھرا کر کے اس کی حفاظت کر کے رکھتا ہے، کبھی کھانے کے کام آئے گا۔ وقت ایک ایسا آتا ہے کہ وہی دانہ خود اپنی ہاتھوں سے اٹھا کر جنگل بیابان میں زمین کا سینہ چیر کر اس کے اندر رکھ کے اوپر مٹی رہ کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ یہاں صفائی کر رہا تھا، مٹی سے بچا رہا تھا، وہاں مٹی کے اندر رکھ کر آ رہا ہے۔
رکھ کر واپس آ گئے، کوئی اس کی حفاظت نہیں کی۔ زمین کے اندر سائے کیڑے رہتے ہیں، وہ بھی تو دانے کو کھا سکتے ہیں۔ 100 طرح کے کیڑے رہتے ہیں زمین کے اندر، دانے کو کھا سکتے ہیں۔ وہ کون ذات ہے کہ جو اس دانے کو ہر طرح کے کیڑے سے بچا کر تیرے لیے رکھتا ہے کہ میرا انسان کھائے گا؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور پیار ہے؟ ہر چیز سے اس دانے کو بچایا، مٹی کے اندر جو چھپا کر، یہ آ کر رات کو سویا رہا، وہ رب جاگتا ہے جو کبھی نہیں سوتا۔ ہر چیز سے بنایا، ہر چیز کو اسی رب نے، رزق ہر چیز کو اسی رب نے دینا ہے، لیکن جو یہ دانہ چھپا کر آیا نا، اس کے دانے کو ہر چیز سے بچایا ہے۔ اور پھر اسی کے لیے، اسی انسان کے لیے اسی زمین کا سینہ چیر کر لکڑ پیدا کر دی۔ لکڑ کو بظاہر دیکھیں تو لکڑ سے کہاں پانی آتا ہے، لیکن زمین کی وہ کون سی رگیں ہیں کہ جن رگوں سے لکڑ کے اندر وہ پانی چلاتا ہے اور اوپر والی شاخ تک پانی چلا جاتا ہے۔ لکڑ کو کاٹیں تو پانی نظر نہیں آتا، لیکن اس کے پتوں میں پانی جا پہنچتا ہے، کہاں سے جاتا ہے؟ اس کے سبب تو دیکھیں کہ وہ کس سبب سے جناب علی وہ رزق پیدا کرتا ہے انسان کے لیے۔ حقیقتاً وہی ذات ہے روزی پہنچانے والا۔ باقی جناب علی جتنے وسائل ہیں، وسائط ہیں، لیکن حقیقتاً رزق دینے والا وہی ذات ہے۔